ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور سینٹ انتخابات میں جیسے جیسے سچویشن اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو سچویشن سے آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ اجلاس میں پولنگ بوتھ میں کیمرہ برآمد ہونے کے معاملے پر گرما گرمی ہوئی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 9 منتخب سینیٹرز اپنے کاغذات پہ دستخط کر رہے ہیں اور باری باری سینٹ ڈیسک پر آ رہے ہیں. بالکل، اور آج وہ دن ہے جب چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے. لیکن جو ابھی تازہ ترین صورتحال بنی ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں. سینٹ کے اجلاس میں 48 9 منتخب سینیٹرز نے حلف اٹھا لیا ہے. سینیٹرز کے حلف اٹھاتے ہی سینٹ کے اجلاس میں پولنگ بوتھ پر کیمرے لگنے کے معاملے پر ہم نے کافی گرما گرمی دیکھی. اعظم سواتی اور اظہر عبانی کے درمیان کیمرے لگنے کے معاملے پر بحث بھی شروع ہوئی جس میں دیکھتے ہی دیکھتے دیگر ممبران بھی شامل ہوتے گئے. شور شرابے کے باعث پریزائڈنگ آفیسر مظفر حسین شاہ کو مداخلت کرنا پڑی. آج کے اجلاس میں ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا. چیئرمین کے لیے صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے مرزا آفریدی جو کہ حکومت کی جانب سے اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے نمائندہ ہیں، اور عبدالغفور حیدری کے درمیان مقابلہ ہے جو کہ پی ڈی ایم سے ہیں. تو شفاعت، بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جب بھی سینٹ کا کوئی بھی الیکشن ہو، چاہے وہ حفیظ صاحب کا ہو یا پھر ہمارے گیلانی صاحب کا ہو، تو کیمریز، ویڈیوز، یہ معاملات ضرور آتے. لگتا ہے ویڈیو کیمرہ سینٹ الیکشن لازم اور ملزوم ہو گئے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک جیسے ہم بات کر رہے تھے، ابھی صابر شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ذرا پریشر بڑھ گیا ہے، اور وہ پریشر جناب اب فیل بھی ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی دیکھا آپ نے کچھ دیر پہلے شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جی یہ کیمرے ہم نے نہیں، یہ اپوزیشن نے لگائے ہیں اور وہ اس سے ایکسپوز ہو گئے ہیں جس نے بھی لگائے ہیں. بڑی عجیب و غریب بات ہے، لیکن بہرحال پریشر اس کا حکومت پر ہی گیا ہے. بالکل، اور اس حوالے سے مزید ایکسپرٹ رائے جانیں گے. صابر شاکر ہمارے ساتھ ہیں. تو صابر، ایک تو یہ جو کیمراز ہیں ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا. اگر واقعی اسپائی کرنا ہے، سرویلنس کرنا ہے، تو پھر بہت آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ ایسے کیمراز بھی ہیں جو کہ آنکھ آپ کو اس آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی ہے ان کیمراز کو. تو اگر خفیہ کام ہی کرنا ہے تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہوگا. لیکن اتنا بڑا کیمرہ لگانا تو ظاہر ہے حکومت بیک فٹ پہ جائے گی اور نقصان حکومت کا ہی ہوگا. سوالات اٹھیں گے، اور جیسے کہ اظہر عبانی صاحب نے سوال اٹھائے، تو یہ آپ کی مائنڈ کیا اس کو سمجھ رہا ہے، کیا ہے یہ میرا خیال ہے کوئی 2 نمبر سا کام لگتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے پیچھے وائر بھی نہیں تھی، صرف ویسے ہی چپکایا ہوا تھا. اور جس نے کام کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے انٹیلیجنس اداروں سے، وہ خواہ انٹیلیجنس بیورو ہو یا آئی ایس آئی ہو، ان کے پاس بہت اچھے ایکوپمنٹس موجود ہیں. اور ایسے ایکوپمنٹس ہیں کہ نظر نہیں آتے. وہ کہیں ان کے پاس کیا صابر، آپ اور میں ایسے کیمرہ استعمال کر سکتے ہیں، اتنے ایزلی اویلیبل ہیں. جی ہاں بالکل، یہ میں نے فواد چودھری نے بھی کہا کہ بچوں کے پاس بھی بڑے ایڈوانس کیمرے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں معلوم کریں کہ ان کے وائر تھے بھی کہ نہیں اور یہ کام بھی کر رہے تھے کہ نہیں. جی ایسا ہی ہے. اور مجھے لگتا یہ کیونکہ ابھی ہوئی ہے اس بریک میں، تو گورنمنٹ سائڈ سے بھی اور ادروائز بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم 100% شور ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور یہ کام کسی تیسرے فرد کا ہے، اور انہی 2 سینیٹرز کو نظر آیا اور یہ شور مچایا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ رات گئے جو ان کا بیٹھک تھی وہ کو کامیاب نہیں ہو سکی، اور صادق سنجرانی صاحب بہتر پوزیشن میں ہیں، اس لیے آج یہ معاملے کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اگر آج شام کو شکست ہوتی ہے، جیسا کہ فیصل واڑہ کہہ رہے تھے کہ 53 54 55 ان کا فیوریٹ نمبر ہے، اگر یہ آتا ہے تو اس سے پہلے کا اپوزیشن کے پاس ایک نیریٹو موجود ہوگا. تو یہ چیز ہو رہی ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے ایسے نکمے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے کوئی آؤٹ ڈیٹڈ کیمرے لگا دیں اور پھر بتا بھی دیں، سامنے نظر بھی آ رہے ہوں کہ جناب یہ کیمرہ ہے، یہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. صحیح. صابر صاحب، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا کانفیڈنس آسمان کی حدوں کو چھو رہا تھا گزشتہ رات تک، لیکن گزشتہ رات کے بعد سے ذرا کچھ صورتحال تبدیل ہونے لگی، کچھ زبان بھی ذرا تبدیل ہونے لگی. آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ محض اتفاق ہے؟ محض اتفاق میں تو نہیں کہوں گا. میں پھر جاؤں گا سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف. گیلانی صاحب
موجود ہیں اسلام آباد میں, زرداری صاحب موجود ہیں, اور جب تک زرداری صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں ان کو کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ بیٹھے ہیں. اچھا. اور وہ اسلام آباد سے کافی کچھ لے کے جائیں گے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ چیئرمین سیٹ کی نشست ان کو مل جائے. گیلانی صاحب اگر نہیں ملتے, گیلانی صاحب کی باڈی تو لینگویج اور نہ جو ملے. گفتگو انہوں نے مختصر کی میڈیا سے, وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں, اور یہی بات انہوں نے اپنے الیکشن میں کے حوالے سے بھی کہی تھی جب انہیں ان کا مقابلہ تھا حفیظ شیخ کے ساتھ. دیکھیں گیلانی صاحب کی وجہ سے زرداری صاحب بہت کچھ جیت چکے ہیں, اور لیکن ایک بات صابر, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس وقت ذرا سی یہ تنقید آئی تھی کہ تحریک انصاف کے اپنے ممبرز خوش نہیں ہیں حفیظ شیخ کے ساتھ, لیکن سنجرانی صاحب کے حوالے سے تو ایسی کوئی رائے سامنے نہیں آئی پی ٹی آئی یا رکین کی. تو کیا امیدوار کے تبدیل ہونے سے بھی فرق پڑے گا آج کے الیکشن میں؟ نہیں, یہ امیدوار کا کچھ بھی نہیں ہوتا, معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب کی وجہ سے زرداری صاحب بہت کچھ جیت چکے ہیں, مزید وہ کیا کیا جیت سکتے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں مزید آپ دیکھیں گے کمفرٹیبل زون میں زرداری صاحب جائیں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی جیتا جائے, اور بعض دفعہ ہار کے بھی بہت کچھ جیت لیا جاتا ہے. زرداری صاحب اس وقت بہت اچھی بارگیننگ چپ کے طور پہ میدان میں اترے ہوئے ہیں, اور اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ ایک نیا آپ سمجھیں کہ نیا اتحاد آپ کہہ لیں بنتا جا رہا ہے. اس نئے اتحاد میں صابر صاحب مطلب obviously کوئی اتحاد بنتا ہے, کوئی پولیٹیکل الائنس بنتا ہے, تو کوئی ایک جو ہے وہ ذرا اس کا وکٹوریس وہ ثابت ہوتا ہے, کوئی ایک جو ہے وہ ذرا سیناریو پہ بیک فٹ پہ جاتا ہے. اس نئے اتحاد کے نتیجے میں کس کو ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ صابر آپ سے اس پر مزید بھی بات کریں گے, براہ راست دکھائیں گے. فیصل جابر فراس اس وقت پی ٹی آئی ٹاک کر رہے ہیں. جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی ایک گھناؤنی سازش تشت ازبام ہوئی, اور اس کی خوبصورتی کیا کی تھی, یعنی وہ لوگ جو اس کام میں ماہر ہیں انہوں نے تاثر کیا دیا کہ وہ خود جائے واردات پہ خود ہی پہنچ گئے. جس طرح کوئی واقعہ کرتا ہے کوئی بھی شخص غیر قانونی, تو وہ جا کے اس جائے وقوع پہ جاتا ہے, اور ادھر سے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا. ماسٹر یہ ہیں اس قسم کی حرکتوں کے, اور ہم چاہیں گے کہ اس کی پوری تحقیقات ہو, پوری تفصیل میں تحقیقات ہو کہ جو لوگ, اور ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں, مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کتنے لوگوں کو بھرتی کیا, یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون ہے, کون وہ ایجنٹس ہیں جو کہ اس بلڈنگ میں اور جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں ہے, جو کہ ان کے پراکسیز ہیں. اس لیے ہم اس کی بھرپور تحقیقات کرائیں گے کہ یہ کام کرنے والے جو ماسٹر ہیں, جو ماہر ہیں, جن کا تجربہ ہے, جو آپ کو ووٹ کو کینسل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ویڈیو پر, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس میں یوٹیوب میں ہونی چاہیے کہ ووٹ ریجیکٹ کروانے کا طریقہ علی گیلانی سے پوچھئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ نیشنل اسمبلی میں مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی اپنا الیکشن انہی حربوں سے جیتنے کی کوشش کی اور جیتے. وہ جیت کیا تھی وہ ساری قوم کو پتا ہے, وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون پیسے لے کے پھر رہا تھا اسلام آباد میں ان دنوں میں بھی اور کل کی رات کو بھی. ان کا تو کام ہی یہی ہے. ہماری تو پارٹی کا جو موقف ہے, بنیادی موقف ہے, جس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان دن رات جد و جہد کرتے رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے بل کے ذریعے, ہم سپریم کورٹ بھی گئے, پریزیڈنشل ریفرنس ہم نے دائر کیا کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے, شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے. لیکن وہ قوتیں جو کہ آج اپنے ہی کھیل میں بے نقاب ہوئیں, وہ کس طرف کھڑی ہوئی تھیں, اور پاکستان تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہوئی تھی. ہماری تو یہی جد و جہد ہے. ہم نے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے کہ طریقہ شفاف ہونا چاہیے,
طریقہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے کہ یہ جو اس قسم کے جو سازشی لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چوری بھی کرتے ہیں اور شور بھی جا کے FIR بھی درج کراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ بڑے کھٹور لوگ ہیں. انہوں نے اس ملک کی سیاست میں جو اخلاقیات تباہ کی ہیں, انہوں نے جو اس ملک میں سیاست کو پیسے کا کاروبار بنایا ہے, وہ لوگ آج ادھر ایکسپوز ہو گئے. لیکن عوام جانتی ہے ان کو کہ ان کا موقف عدالت میں کیا تھا, پارلیمنٹ میں کیا تھا, عوام کے سامنے کیا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ یہی سیکرٹ رہے کہ وہ لین دین کر سکیں, اس قسم کے حربے استعمال کریں کہ کیمرے لگا کے دیں اور اس قسم کی چیزوں سے الیکشن کو اور سینیٹرز کو, ممبرز نیشنل اسمبلی کو وہ بلیک میل بھی کر سکیں. بلیک میل کرنا, پیسے کا استعمال کرنا, دھوس سے استعمال کرنا, یہ ان کی سیاست کے بنیادی ستون ہیں. اور آج یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, نئے سرے سے نیا پولنگ بوتھ لگنا چاہیے, اور کسی کو بھی اس پہ اعتراض, تو ان کی یہ سازش جو انہوں نے کی تھی ہم نے اس کو بے نقاب کیا ہے, اور انہوں نے یہ جو ڈرامہ ڈھونگ رچایا ہے اس کا انشاءاللہ ہم پوری تحقیقات کریں گے اور ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. اور جو نیا پولنگ بوتھ بنے گا اس کو بھی ہم انسپیکٹ کریں گے, کیونکہ اتنے سازشی ماہر لوگ ہیں. بڑے آج جیمز بانڈ 007 پہنچ رہے ہیں جی, کہہ رہے ہیں, اور جس نے ڈھونڈا ہے اس نے لگایا ہے. کیسے پتا تھا ان کو؟ آتے ساتھ ہی ادھر گھسے ہیں وہ اور یہ کیا ہے. تو یہ بوندی سازش تھی جس طرح سے شبلی صاحب نے کہا, اور یہ نہیں کہ حربے ہیں. یہ سارا آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی, اس سے پہلے جس طرح سے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتے رہے, سارا وقت ان کو ایک ہی چیز چاہیے, وہ ہے NRO. انہوں نے کیوں حمایت کی خفیہ بیلٹ کی؟ خود کہہ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے کہا, 2015 میں پھر انہوں نے کہا, لیکن کیا نہیں. کیوں؟ ایک وہ یسر رضا گیلانی کا الیکشن آپ کے سامنے, اور دوسرا آج کی یہ حرکت. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کدھر کھڑے ہیں. کلیئر موقف ہے عمران خان کا, شفافیت, ٹرانسپیرنسی, کرپشن کا ہر سطح سے خاتمہ. اور ان کا کیا موقف ہے؟ سیکرٹ بیلٹ, دھوس دھاندلی, یہ کیمرے, یہ حربے اور کرپشن, پیسے کا استعمال, ہر سطح پہ کرپشن کو یہ تحفظ دیتے ہیں, 2 نمبری کو یہ تحفظ دیتے ہیں. ہی 2 نمبر لوگ. آج جو انہوں نے حرکت کی پوری قوم نے دیکھی ہے, انہیں شرم آنی چاہیے. ہم تو تیار ہیں, ہم تو کہتے ہیں آؤ اوپن بیلٹ پہ آؤ, اس الیکشن میں بھی آؤ. ہم ہر الیکشن چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو, بیلٹ ہو. ہارنے والا گریسفلی اپنی ہار تسلیم کرے, اور جیتنے والا کہہ سکے کہ وہ میرٹ پہ جیتا ہے. کیوں نہیں آتے اوپن بیلٹ پہ؟ ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کو, آؤ اوپن بیلٹ پہ. شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ آپ اصول و نظریات کے, ہم نے ہمیشہ آپ سے سنا ہے اصول و نظریات کو, آپ کے کیپٹن بھی, وہ ہمارے لیڈر کا پیغام ہے اور ہم اس کے فالوورز ہیں. آپ بھی یہی کہتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اقلیت کو اقلیت میں تبدیل کرنے, اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا کھیل تو نہیں کھیلا جائے گا سر؟ دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, جہاں پہ کہ گورنمنٹ کے 20 سے 25 ارکان زیادہ تھے. کیوں مخالفت کر رہے تھے اوپن ووٹ کی؟ بیکاز ان کو پتا تھا کہ یہ ضمیروں کے خریدار ہیں, یہ پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں, لالچ دیتے ہیں, دھوس دیتے ہیں. وہاں پہ تو انہوں نے جو ہماری 20, یہاں پہ تو 3 کی یا 2 کی برتری ہے, وہ بھی اس میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ لوگ شامل کریں تو برتری ہے ہی نہیں. آپ الیکشن کمیشن کے جو وہاں نوٹیفیکیشن دیکھیں, وہاں پہ دیکھیں کہ کتنے آزاد ممبران ہیں. تو اس لیے یہ ان کو ادھر ایک فارمولہ استعمال کیا اور ادھر دوسرا فارمولہ استعمال کیا, جس میں کہ انہوں نے کیمرے لگا کر اور اپنے جن کو انہوں نے جو بھی کیا ہے, پیسے دیے ہیں, جو بھی کیا ہے, دھوس ہے, بلیک میلنگ ہے, اس کے لیے ریکارڈ بھی رکھنا چاہتے تھے. یہ ہے ان کی سیاست اور یہ ہے ان کا کردار, جس کو کہ عمران خان انشاءاللہ, کیونکہ ہم حق پہ کھڑے ہیں, ہماری جو جدوجہد ہے کہ ملک کو اس کرپٹ ٹولے سے نجات دلائی جائے. انہوں نے اس ملک کی معیشت کو, اخلاقیات کو, سیاست کو, جمہوریت کو بالکل زمین بوس کر دیا ہے. اور یہ آج پھر اپنی کرپشن بچانے کے لیے جتنی جدوجہد یہ کر رہے ہیں, یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی, دیکھیں جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ جیت کے لیے جاتا ہے, لیکن ہماری جیت اور ان کی جیت میں فرق ہے. ان کی جیت جو آپ کو نظر آئی کہ 180 ممبران اور دوسری طرف 150 یا 165
55 बंदे थे और उधर हमारा कैंडिडेट हार गया। तो इधर तो जो इनके हिसाब से जो 2 वोट का फर्क है, हमारे हिसाब से तो फर्क है ही नहीं। अगर आप जितने भी आज़ाद अरकान को मिलाएं तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं। और हम मुकाबला हमारे लीडर ने हमेशा, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि उसने अपने स्पोर्ट्स के करियर में भी न्यूट्रल एम्पायर्स लाए, उसने हमेशा मेरिट को तरजीह दी, उसने हमेशा इस बात की यहाँ पे वो की कि अगर ये मुल्क पसमानदा रह गया है उसकी वजह ये लोग जिम्मेदार हैं जो कि इस मुल्क को अपनी जाती जागीर समझकर चलाना चाहते हैं। शिबली साहब, ये बताइएगा कि यकीनन आपने जो इल्जाम लगाया अपोजिशन पर कि उन्होंने कैमरा नस्ब किया है, तो अपोजिशन की जानब से ये मौक़िफ़ जो हमने जो बात हुई उनका ये है कि इस वक्त हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, कंट्रोल जो है वो अगर पहले से देखा जाए सेनेट सेक्रेटेरिएट का तो वो भी हुकूमत के पास था जी, तो कैसे अपोजिशन जो है वो कैमरा नस्ब कर सकती? मेरा यही सवाल है कि नेशनल असेंबली में भी हमारी हुकूमत है, स्पीकर भी हमारे हैं, सिटिंग स्पीकर, आज तो कोई चेयरमैन भी नहीं है, तो उन्होंने कैसे ये 180 को 5 वोट की शिकस्त में कन्वर्ट कर दिया? ये मेरा सवाल है कि ये बताएं, अगर हमने करना होता तो हम तो फिर उधर ना करते जिधर के हमारी हैसियत भी है, उधर हमारे पास नंबर भी हैं, उधर हमारे पास जीत के बिल्कुल वाजे इम्कानात हैं। और फिर दूसरी बात यह कि कौन सी पार्टी है जो कि चोरी छुपे वोट देने की बात करती है, कौन सी पार्टी है कि जो शफाफ शो ऑफ हैंड्स के साथ बात करती है? तो इसलिए इनका जो ये तरीका रहा है, जो इन्होंने आज भोंडा एक तरीका इख्तियार किया है जिसमें कि इन्होंने ये शो किया है कि जाए वकूफ पे चोरी भी की और जाए वकूफी भी पहुंच गए। ये बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, इनका जो तजुर्बा है ना वो वोट रिजेक्ट करने के से लेकर और हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स, हर किस्म की चीजों के ये माहिर हैं और ये उधर ही पहुंचते हैं जो इनकी जाए वारदात थी। सर ये बताइएगा कि अभी पहले आपने कहा कि नॉन लीग ने पीपल्स पार्टी में बहुत सारे मुलाजिम यहाँ पे भर्ती किए हुए हैं, उनकी हुकूमतें रही हैं। अब सीसीटीवी में भी सामने नजर तो आ सकता है कि कौन लेके वहाँ पे किया है, क्या सिक्योरिटी से लेके अंदर जो बैठे सारे मुलाजिम के साथ? देखें, ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम तो इसकी तह तक जाएंगे, हम तो तह तक जाएंगे, हर चीज हमको उसको वो पहुंचेंगे कि ये किसने किया और उनको बेनकाब करेंगे। अच्छा सर, ये एक और भी सियासी हलकों में एक तासुर उभरा हुआ है कि क्या वाकई यूसुफ नसर गिलानी साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है? देखें, वो तो सारी चीजें चल रही हैं, सारी कौम को वाकिफ है। उनके ये वो लोग हैं जिनकी की हुकूमतों में क्या कुछ हुआ, तोशाखाना भी नहीं छोड़ा, ना मुल्क के जो एक इस्तीफा दे दिया, किस लिए? यही एक फर्क है, इस्तीफा दे दिया किसको बचाने के लिए? अपने लीडर आसिफ अली जरदारी को बचाने के लिए। उसको क्यों बचाने के लिए? क्योंकि कौम उसने वो जो $65 मिलियन जो कि स्विस अकाउंट में पड़े हुए थे, ये तो इन लोगों का, आप इनको चाहते हैं कि ये लोग आए इन इदारों पे बैठे जिससे कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये वो लोग हैं। इन्हीं आप बताएं हमें कि आया कौम ने नहीं देखा कि किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल किया? वो इसी वजह से थे कि इन्होंने अपनी लीडरशिप को तरजीह दी अवाम के ऊपर, अवाम के पैसों को इन्होंने लुटने दिया और अपनी हिफाजत की, अपनी लीडर की। ये वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक खास तबके का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम वो लोग हैं, इमरान खान वो लीडर है जो कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखता है। इन्होंने तो हार तक नहीं छोड़ा, वो हार जो तोहफा था वो भी चोरी किया। इनका हार, असल में इनका हार मुकद्दर है और आज भी इनको आ रही होगी, तो ये हारे हुए हैं और हारेंगे इंशाल्लाह। पहले पिछले दौर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर नून लीग वाले जब से आप लोग जीते इल्जाम लगाते थे कि धांधली हुई है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये हो रहे हैं, ये कब तक चलेगा सिलसिला कि पार्टियां नताइज को तस्लीम करेंगी? भाई ये इसका वाहिद इलाज जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह के अमली तौर पे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं की इनकी तरह, जिस तरह के फैसल साहब ने कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम ओपन बैलेटिंग कराएंगे। यही वजह है कि जब तक ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होगी जनरल इलेक्शंस में, सेनेट का इलेक्शन ओपन नहीं होगा, ये इस किस्म की चीजें करते रहेंगे और ये सिर्फ वो जो कि मुजरमाना जहनियत रखते हैं वही हमेशा कामयाब होते रहेंगे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब किया है। शिबली फराज, सेनेटर फैसल जावेद खान कैमरा मीडिया टॉक कर रहे थे। यहाँ आपको एक ताज़ा खबर देते चले,
اسلام آباد سے جہاں یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینیٹرشپ کے لیے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، اور اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کیونکہ تمام وہ سینیٹرز جو نو منتخب ہیں انہوں نے حلف لیا ہے اور نامینیشن پیپرز جمع کرانے کا مرحلہ جاری ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف رضا گیلانی کو۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد بتائیے گا، یوسف رضا گیلانی نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرا دیے ہیں، مناظر بھی دکھا رہے ہیں، ذرا ایکسپلین کیجیے گا مزید۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ 12 بجے کا ٹائم گزارنے کا آفیسر نے شیڈول جاری کیا اور بتایا سب سے پہلے چیئرمین کے شپ کے لیے امیدوار یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ چیئرمین سینٹ سیکرٹری سینٹ کے دفتر میں آئے اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کیے۔ جب میں نے میاں رضا ربانی سے دریافت کیا کہ ان کے تجویز اور تائید کنندگان کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ 2 تجویز کنندگان ہیں، ان کو تجویز کرنے والے فاروق ایچ نائک اور میاں رضا ربانی تھے اور انہوں نے اس پہ دستخط کیے اور کاغذات نامزدگی جمع کرا دی، جس کے بعد عبدالغفور حیدری جو ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے امیدوار ہیں اپوزیشن کے، انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں اور اب انتظار ہے باقی 2 امیدواروں کا کہ وہ کس وقت آتے ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد نصف گھنٹہ دیا گیا ہے، 12:30 بجے تک جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تاہم جانچ پڑتال کے عمل کے بعد اگر کوئی امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لینا چاہتا ہے تو پولنگ یا ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے کسی ووٹ واپس لے سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ زاہد مشوانی، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خواتین حضرات، آپ کو بتاتے چلے کہ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ بالکل، اور جیسے کہ زاہد بتا رہے تھے کہ نصف گھنٹہ ہوگا جانچ پڑتال کے مرحلے کے لیے، اس دوران کوئی بھی جو سینٹ کے ارکان ہیں، نو منتخب ارکان ہیں، اگر وہ اپنے نامینیشن پیپرز واپس لینا چاہے جو کہ عموماً نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا جو کہ 3 بجے ہونا ہے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے اس سے جب یہ کاغذات نامزدگی جمع کرایا اس وقت انہوں نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آج کتنی امید ہے آپ کو کہ نمبر گیم گیلانی صاحب آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بتائیں۔ نمبر گیم آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جیت چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اتنے پر امید آخر کیسے؟ اس لیے کہ نمبر گیم ہماری زیادہ ہے۔ دیکھیں بھی آپ کے نمبر گیم 14 آپ کے ووٹ زیادہ تھے، لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ دیکھیں اس سے ہم نے تجربہ حاصل کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ نمبر گیم حکومت کے پاس زیادہ تھی لیکن آپ سینیٹر منتخب ہو گئے، کیسے؟ دیکھیں وہ ان کی ڈیفرنٹ پوزیشن تھی، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ ان پاور آج تک کوئی مٹی کا بھی وزیر اعظم ہو وہ بھی نہیں ہلنے دیتا کسی کو، اس لیے کہ ان کی جو ڈسٹنس تھا فرام دی ممبر پارلیمنٹ وہ زیادہ تھا۔ رات کو کالیں بھی ہو رہی تھیں، رات کو اور بھی بہت سارے معاملات ہو رہے تھے، تو بڑی رات تھی جی کل کی۔ اچھا تو بڑی رات میں یہی ہو رہا تھا۔ آپ سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں لوگ؟ مطلب ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، ہم تو شریف آدمی ہیں، ہم سے تو خوفزدہ نہیں ہونا۔ سر کل آپ نے رات کو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں انوالومنٹ نہیں ہے، تو رات کے بعد ابھی کا انوالومنٹ آپ کو نظر آئی؟ رات کو میں جلدی سو۔ اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قائرہ صاحب بہت شکریہ ARY نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ابھی کیمروں کا ایشو سامنے آیا ہے اور مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے اس کی نشاندہی کی، پھر ظاہر پریس کانفرنس بھی ہوئی، ابھی حکومت کی نمائندوں کی جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی سازش تھی ایکچولی، اور جائے وقوع پر یہ خود ہی پہنچے، ڈرامہ رچایا، اور یہ اس قسم کی حرکتوں کے ماسٹر مائنڈ نے تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نقصان تو حکومت کو ہی ہوگا، تو ہم یہ کام کیوں کریں گے؟ کیا کہیے گا آپ اس پہ؟ دیکھیے خزانی بلی کھمبا نوچے اور کس کو کہتے ہیں، صاف پکڑے گئے ہیں۔ ایوان کے چیئرمین کون ہے، ایوان کے کسٹوڈین کون ہے؟ حکومت والے۔ صاف کس کا ہے؟ حکومت کا۔ سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس، حکومتی جماعت کے پاس۔ اور وہاں پہ خالی جا کے کسی نے کچھ ڈمی کیمرے تو نہیں لگائے، ان کے پیچھے کنیکشن موجود ہوں گے۔ وہ اتنا بڑا کام ہو گیا، گورنمنٹ کو پتہ نہیں۔ یہ وہ ہے جب پکڑے گئے ہیں تو اب ان کو یہ آیا کہ صاحب وہ کیا کریں، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا ہے، لہٰذا جھوٹ کی تمام حدوں کو پھلان کے چلے جاؤ تاکہ لوگوں کو شک ڈالو۔ ایسا تھوڑا ہوتا ہے،
खैरा साहब लेकिन इतना बड़ा कैमरा कह रहे थे खैरा साहब, सवाल ये इतना बड़ा कैमरा यहाँ मौजूद था। मेरी बात जरा प्लीज चलें, आप कंप्लीट करें। शिबली फराज साहब जो अभी बड़े गरज बरस रहे थे और कह रहे थे कि ये अपोजिशन का काम है, उन्होंने तो खुद फरमाया था कि हम हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर काम करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए, तो हर में सामने आ गए उनके। वो तो उन्होंने अगले दिन क्लैरिफिकेशन ट्वीट दिया था कि जी मैं हर आईनी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करूंगा। फिलहाल जरा बताएं, कैमरा तो बटन के साइज का भी हो सकता है। बंदा ये बात कहेगा गुस्से में जोश में असल बात कह गए, उसके बाद क्या इकरार करेंगे उसका कि हाँ मैंने गैर कानूनी का कहा था। हर हरबे से मतलब हरबा होता है। अच्छा, मैं सर सवाल ये कर रहा हूँ कि कैमरा अगर लगाना ही है, मतलब अगर हुकूमत ने लगाना है, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, बटन के साइज का कैमरा होता है, कॉलर में लग जाता है, छोटे कैमराज आ गए हैं, इनविजिबल कैमराज आ गए हैं कि बिल्कुल सामने वो प्लेन लगेंगे लेकिन उनके पीछे कैमरा लगा हुआ होगा। लेकिन ये तो कोई बड़ा ही कोई भोंडी जॉब थी जिसमें बिल्कुल समझ में भी नहीं आया कि इतना कैमरा, बड़ा कैमरा वाजे बिल्कुल सर के ऊपर लगाना, और उसके ऊपर बजायर वो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि उसमें पता नहीं कोई तार भी थी या नहीं, ये भी पता कराए। और प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली। कैमरा तो खुफिया लगेगा ना, ऐसी जगह जहां आप उसे डिटेक्ट ना कर सके। पहले बड़ी सिंपल गुजारिश है, मैंने एक अर्ज किया कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस कौन, वहाँ किसकी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ पे कैमराज लगे हैं तो ये अपोजिशन की तरफ ध्यान जाएगा या जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है जिसका इंटरेस्ट है, जो कह रहा है कि हर हरकत करेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और जो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुल्क में बड़ा ब्लेटेंट। इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम तो पकड़े भी जाएंगे, हमारे ऊपर एतराज भी होगा, और होगा तो हमें होगा क्या, हमें तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। ये तो इनका पुराना वतीरा है। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है इससे कौन बैकफुट पे गया, कौन फ्रंट फुट पे आया? आज इलेक्शन का दिन है, अगर कोई शर्मिंदगी नाम की चीज हो तो हुकूमत के चेहरे से नजर आनी चाहिए, जो नजर नहीं आई। अच्छा कायरा साहब, अगर आप बात कर रहे हैं तहकीकात की, तो फिर क्या आप इस हवाले से, ज़ाहिर पीडीएम ने और आपकी पार्टी ने इस हवाले से बात की है, हुकूमत भी तहकीकात की बात कर रही है, तो सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट है और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट है, तो ये बताइएगा कि फिर मिलकर ये देखा जाएगा कि किस तरीके से ये किस किस्म की तहकीकात होनी चाहिए? मुझे तो नहीं पता जी, तहकीकात होनी चाहिए जो जिसका लीगल तरीक़ाकार है या सेक्रेटरी सेनेट को करना चाहिए। अच्छा, और तो खुद उम्मीदवार है, लिहाजा उनको तो नहीं होना चाहिए। वो तो ये सारी अगर ये जो कुछ हुआ है, अगर ये हो जाता तो उसके बेनिफिशरी होते, लिहाजा वो तो इसके पार्टी है, वो तो उनके इल्म में है। ये ड्रामा फसाई तो यही है कि चेयरमैन सेनेट जो नया चेयरमैन भी तो कर सकता है तहकीकात आके। जी साबिर जी, मैंने कहा नया चेयरमैन भी तो आ सकता है, नए चेयरमैन पे एतमाद होगा अगर वो तहकीकात करेगा कायरा साहब? नया चेयरमैन तो ये फर्ज करें अगर संजरानी साहब जीत के आ जाते हैं तो वो अपने जुर्म की तहकीकात क्या कराएंगे? अच्छा, अब कायरा साहब जरा सूरत हाल की बात करते हैं। इस वक्त जो हाउस की सूरत हाल है, हाउस में इसहाक डार साहब जो है वो तो जी सर प्लीज एक मिनट रुकिए प्लीज प्लीज। गुजारिश है कि हुकूमत ने अब तक जितने कमीशन बनाए, जितनी इंक्वायरीज कराई, क्या किसी एक की जज़ा सजा हुई? सवाल है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई तो सर अब जरा हाउस की सिचुएशन में बात करते हैं। वो भी बड़ी मतलब बॉल पॉइंट टिप पे खड़ी हुई है, और सिचुएशन ये है कि जनाब 100 का हाउस है, इसहाक डार साहब नहीं है, जमात इस्लामी माइनस है, इन दो को निकाल दें 98 बनते हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो 49 ईच चल रही है। आपको क्या लगता है सर, सरप्राइज किसके हक में आ सकता है? देखिए 49 ईच तो नहीं है, अपोजिशन के जो इत्तेहादी मेंबरान हैं वो वाज़ेह तौर पे जो हमारी जमाती स्ट्रेंथ है वो तो अपोजिशन के साथ है। वो सर नून लीग के दिलावर खान साहब के बारे में खुद वो कह रहे हैं कि वो जो कैंपेनिंग कर रहे हैं संजरानी साहब के लिए, तो 49 ईच हो गए। अगर आप मेरे लफ्जों को मुझे बोलने दें और मेरे लफ्जों पर गौर करें तो मैंने जो कहा वो ये है कि जमाती पोजीशन ये है कि अपोजिशन के पास मेजॉरिटी है। अगर हुकूमत अपने हथकंडों से कुछ लोगों की वफादारियां खरीद चुकी और कुछ और की खरीदना चाहेगी तो बावजूद उनके जिनका जिक्र आप फरमा रहे हैं वो शायद और भी कुछ कर ले, लेकिन हकीकत आपके सामने है, जमाती पोजीशन आपके सामने है, और जिस बात का तकाजा हुकूमत वक्त करती रही, आज वही हरकत जो दूसरों को इल्जाम ठहराते रहे
صرف الزام کی حد تک. آج وہ حرکت خود کر کے اس کو سند دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو قاہرہ صاحب جماعتی پوزیشن آپ بتا رہے ہیں اور جو پریکٹیکل اس وقت نظر آ رہا ہے نمبرز گیم جو 49-49 کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں آج کون پھر چیئرمین سینٹ ہو سکتا ہے؟ اور کیونکہ چھوٹی جماعتیں بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں، جماعت اسلامی کے ووٹ کی بڑی اہمیت تھی مگر وہ مائنس ہو گئے. ANP بھی ہے، NP بھی ہے، BNP بھی ہے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی MQM موسٹ امپورٹنٹلی. تو ایک ووٹ 3 ادھر ادھر ہو جائیں تو چیئرمین سینٹ آپ کا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں جن کا آپ نے ذکر کیا ماں سوائے MQM کے، وہ تو حکومتی اپوزیشن کے اتحاد کا حصہ ہیں اور کھل کے اپوزیشن کے اتحاد کا ساتھ دے رہے ہیں. اوپنلی تو چھپ کے تو نہیں. اگر کچھ لوگوں نے بے ضمیری کا اظہار کیا ہے تو ان کو ان کی جماعت جو بھی اس کے خلاف جزا سزا کا اپنا فیصلہ فرمائے گی. بٹ سوال یہ ہے کہ میں تو آپ کو جو جماعتی پوزیشن ہے اس کا اور جو فیلڈ پوزیشن ہے اس کا بھی ذکر کر دیا آپ کو. میں نے صرف یہ کہا کہ کل جس بات سے کہ جی کل اعتراض یہ تھا حکومت کو کہ اپوزیشن کے پاس پارلیمان میں قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، لہذا یہ کیوں اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کر رہے ہیں. آج ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اور وہ بالکل اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کر رہے ہیں. ہم کل بھی اس حق میں تھے کہ بالکل لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہے، آج بھی ہے. بٹ سوال یہ ہے یہ جو کل خود دعوے کرتے تھے آج خود وہ حرکت کر کے خود کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے کون سا ایشو ہے جس پہ انہوں نے یو ٹرن نہیں دیا؟ اس حکومت کا کون سا ایسا وتیرہ ہے جو کسی ایک بات کر کے اس پہ کھڑے رہے ہو؟ اچھا، ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کی آئی ہیں جو حیدر علی گیلانی والی، پھر یہ معاملہ بھی، تو یہ حربہ یہ وتیرہ آپ ہی لوگوں کا ہے. کافی اس میں جو ہے وہ ماسٹر کیے ہو. اگر اس میں پیسوں کا استعمال ہوا، پہلی بات تو یہ مسئلہ جو ہے پہلی تحقیقات اس کی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن میں وہ گئے، تحقیقات ہونی چاہیے. اگر پیسہ استعمال ہوا ہے جس نے کیا اس کے خلاف اس جگہ ایکشن ہونا چاہیے، بالکل، بھلے وہ میں ہوں. لیکن جتنی حد تک وہ پہلے ویڈیو آئی تھی جو گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے اس کی وضاحت ہم کر چکے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتا دیں اگر میرا ووٹ مارک کر کے بیلٹ پیپر دیا گیا تو پھر میں کیا کروں گا. تو پھر اگر مارک کر کے مجھے میرا بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے اور میری جماعت مجھے اعتبار نہیں کرتی یا مجھے اپنے ضمیر کا ووٹ نہیں دینے دیتی تو یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے جبر کی بدولت اپنا وہ ووٹ ضائع کر دوں. وہ اس کر سکتا. اس کے علاوہ اس بات نہیں، باقی کسی کے پاس ثبوت ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے وہ الیکشن. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے 22 مارچ کو پھر ہیئرنگ بھی ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. اب ہمارے نمائندے جناب اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں. کیمرے کا معاملہ ہے کیا؟ اظہر فاروق بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کیمرے لگائے گئے اور کس نے تالے کھولے، کس نے ہاؤس کھولا. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو خود انہوں نے جو ہے کیمرے آ کے لگائے ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیے گا یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ جو انتظامات ہیں ان کو مکمل کیا جائے اور کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو؟ اظہر فاروق ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ رکھیں. لیکن سوال یہاں بڑا جینوئن ہے کہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہاؤس ان پلیس ہو، بالکل اس کو انٹیکٹ رکھا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی ریپیئر کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی نارمل اگر روٹین ورک ہے تو اس کے لیے جو NOCs ہیں یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اظہر کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی اظہر کس کی ذمہ داری بنتی ہے ان سارے انتظامات کو بالکل ٹپ ٹاپ رکھنے کی؟ جی ظاہر ہے یہ ذمہ داری تو مکمل طور پر سینٹ سیکریٹریٹ کی ہے، اور سینٹ سیکریٹریٹ نے یہ سارے انتظامات کیے تھے کیونکہ پریزائڈنگ آفیسر کا جب گزشتہ روز صدر مملکت کی طرف سے تقرر ہوا تھا تو اس کے فوری بعد سینٹ سیکریٹریٹ نے یہ تمام تر انتظامات کیے تھے تاکہ انتخابات کو شفاف بنایا جا سکے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے. تو یہ سینٹ سیکریٹریٹ کی ذمہ داری تھی اور اسی نے یہ پولنگ بوتھ کے قائم کیا اور سارے انتظامات کیے. صحیح. تو اب یہ بتا دیں کہ ظاہر ہے سینٹ سیکریٹریٹ کے جتنے بھی ملازم ہیں وہ کسی دور میں ہائر ہوئے ہوں گے، وہ ظاہر ہے بہت، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بہت سارے افریش ہو. یہ کچھ پتہ چل پایا ہے کہ یہ جو سینٹ کا موجودہ عملہ موجود ہے وہاں پہ یہ کس دور میں ہائر ہوا ہے؟ جی یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے جو مختلف ادوار آتے رہے ہیں انہی ادوار میں یہ عملہ بھی ہائر ہوا تھا. اور ماضی میں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی تھے یوسف رضا گیلانی، ان کے دور میں بہت سارے لوگ ہائر ہوئے تھے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک بحث بھی بنا تھا اور وہ شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ چل رہا ہے. تو یہ جو لوگ تھے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں بھرتی ہوئے تھے
یہی وجہ ہے کہ غیر قانونی یہ بھرتیاں بھی ہوئی تھیں اور وہ ریفرنس بھی بھرے تھے. تو یہ لوگ کلی ادوار میں بھرتی ہوئی ہے جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے. صحیح. صابر شاکر صاحب, سینٹ سیکریٹریٹ کی ذمہ داری ہے. سیکریٹریٹ کا عملہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہائر ہوا ہے اور آج کیمرے برآمد ہو گئے. آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا. دیکھیں اس بارے میں ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا, لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ جہاں پہ کیمرے انسٹال کیے گئے یا جہاں سے برآمد ہوئے, یہاں پہ سینٹرز جو ہیں ان کی ایکسیس آرام سے ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور سینیٹرز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. سینٹ کا عملہ اپنی جگہ پہ, سٹاف اپنی جگہ پہ, اور سینیٹرز بھی خود بھی وہ آزاد ہوتے ہیں, وہ بادشاہ ہیں اس بلڈنگ کے, ایم این ایز اور سینیٹرز. تو یہ بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اگین بات وہی آتی ہے کہ اگر یہ کام انٹیلیجنس اداروں کا ہے تو انٹیلیجنس ادارے اس طرح کا کام نہیں کرتے, اور ان کے پاس کافی سفسٹیکیٹڈ قسم کے اکوپمنٹس موجود ہیں, ان کے پاس اور بہت سے طریقے ہیں. تو اس لیے دل نہیں مانتا, ورنہ اگر کوئی ہوتا, پھر اس کی پیچھے وائر بھی نہیں تھی, صرف اکیلے لگائے ہوئے تھے, تو وہ وائر کدھر کے چلی گئی. کچھ دیر انتظار کر لیں, شاید اس کی فوٹیج میرا خیال ہے آ جائے گی. اور سی سی ٹی وی کوشش کی جا رہی ہے, پارلیمنٹ کا جو عملہ ہے, آفیسرز ہیں, وہ بیٹھے ہیں کہ باقی جو کوریڈورز میں جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں ادروائز ان کے ذریعے پتہ چلا جائے کہ کون سی ان یوزول موومنٹ ہوئی, رات کو ہوئی, صبح ہوئی, اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں. تو وہ دیگر جو سیکورٹی کیمراز ہیں ان کے ذریعے مدد لی جا رہی ہے, اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے صابر, اس حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے اور جو ڈیولپنگ سن ہے وہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. فی الحال جیسے کہ صابر کہہ رہے ہیں شفاعت کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے یہ بڑی آسانی سے 2 منٹ میں پتہ چل سکتا ہے کہ ان یوزول موومنٹ کیا ہے. لیکن بہرحال جیسے کہ سینٹ کے انتخابات پہلے سے سسپینس اور تھرل سے بھرپور تھے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ تھرلنگ انتخابات ہیں, آج کا دن بھی ویسے کا ویسا ہی. ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. تو جناب چیئرمین سینٹ کون ہوگا, اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے جیسے کہ ہم ساری گفتگو کر رہے تھے, اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کر رہے تھے, صادق سنجرانی صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے جیت کے لیے وہ کافی پر امید نظر آئے. ان کی باڈی لینگویج بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. تو صادق سنجرانی صاحب جنہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرا دیے ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا جب ان سے صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں آج کون جیت رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پیپر سبمٹ کیے, پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے, اب الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. وہ تو ہمیشہ ہوپ فل ہوتا ہے اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جی پیپر سبمٹ کیے, پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے, اب الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. وہ تو ہمیشہ ہوپ فل ہوتا ہے اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. تو صادق سنجرانی صاحب اپنی جیت کے لیے پر امید ہے, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پر امید ہوں اور جیت جائیں گے. صادق سنجرانی صاحب کی دوسری ٹرم ہوگی اگر وہ جیتے ہیں, اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی حمایت سے وہ چیئرمین سینٹ بنے تھے. اب ایسا نہیں ہے, اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو گئی ہے. اور بلاول بھٹو کا جو پرانا ہم نے سوٹ سنا جو وسیم بدامی کے شو میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے امید ظاہر کی تھی, انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, تو اس لیے ہم نے انہیں سپورٹ کیا تھا. بڑی معصوم وعدے کی پاسداری نہیں کی, انہوں نے وعدہ جو کیا تھا وہ وعدے کی پاسداری نہیں کی, تو اس وجہ سے اب ان پہ جو ہے نا وہ اچھے زیادہ نہیں لگ رہے. بٹ اینی وے یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت جو کاشف عباسی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے. کاشف صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور آج بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے. صابر شاکر صاحب سے جو ہم بات کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے تک, تو بات بنی کہ جناب گورنمنٹ پہ پریشر ہو رہا ہے, کوئی ووٹ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن ایک بات آئی کہ جناب ایک ایکویلیبریم بھی آ سکتا ہے, اور وہ یہ کہ اوپر والی چیئر پہ سرکاری نمائندہ موجود ہو, نیچے والی چیئر پہ پی ڈی ایم کا نمائندہ موجود ہو. آپ کو یہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اگر اجازت دیں تو کیمرے, کیونکہ کیمرے کی وجہ سے یہ سب کچھ بہت جلدی صبح شروع ہو گیا نا. یہ تو بڑا ایک روٹین کا معاملہ تھا, ووٹ اوتھ ہونا تھا, ساروں نے نامینیشنز کرنے تھے, اور اس کے بعد اصل گیم تو
जुम्मे के बाद शुरू होनी थी। अच्छा, लेकिन ये जो कैमरों का मसला है ये इंट्रीगिंग भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। बड़ा आसान है कि साबिर साहब ने कहा कि और ये बात ठीक है कि पूरा का पूरा जो ये पार्लियामेंट है ये सीसीटीवी कैमरे लगे वहाँ पे। ये ना हो कि जो जगह जिस जगह से ये सारे कैमरे क्रिटिकल जहाँ लगे हैं वो कल बंद हो किसी वजह से या किसी वजह से खराब हो गए। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो जो एंट्रेंस है या एग्जिट है वो कैमरे काम नहीं कर रहे होगा या उनकी वीडियो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं होगी। कौन एक्सेस कर सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सही। फायदा किसको होगा और क्यों लगाए गए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन जिसने कमिट किया वोट डाल के जाएगा कि नहीं जाएगा। अब वो जो सदिक मलिक साहब जिस तरह उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है, नीचे माइक लगा हुआ है और वो उसमें आके बोलना भी है कि जी मैं फलां हूँ और मैंने ये कर दिया है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है और बड़ी अनयूजुअल सी बात है। ऐसा कभी पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ होगा। देखिए, इससे पहले ज्यादा ब्लेटेंटली कैमरे लोगों को दिखा के आपको याद होगा केपी असेंबली में वोट पड़े थे। यस, और वो वोट दिखाए गए थे, ये देखो मैंने टिकट मैंने मोहर तुम्हारे नाम के साथ लगा दिया और ये करके वो वोट डाल दिए गए थे। पहले पाकिस्तानी सियासत बहुत ढीठ किस्म की होती थी। लेट्स पुट यूज दैट टर्म फॉर दिस कि हमारी सियासत बहुत ढीठ थी। मैं जो काम करते थे खुल के करते थे। ये दिखा रहे हैं वोट और जो भी कर रहे हैं उसकी तस्वीरें खींच के आगे पीछे हो रहा है। अब सख्ती होनी शुरू हो गई है। अब ये मोरालिटी के इश्यूज आ गए हैं। काशिफ साहब, जो साइज है, इतने भोंडे साइज के ये कैमरे हैं, हम अगर आज के दौर की बात करें 2021 में है, आप और मैं हमें एक्सेस है ऐसे कैमरास की कि जो कि बटन के साइज के हैं, इनविजिबल हैं, मतलब आँख देख नहीं सकती है। और लेकिन ये कैमरे ऐसे हैं कि इन्हें बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। उनकी जो इंस्टॉलमेंट जो प्लेसमेंट है वो भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट की जा सकती है। तो इसका फ़ायदा तो हुकूमत को नहीं होना, इसका तो फ़ायदा हुकूमत को नहीं होना, वो तो बैकफुट पे चली जाएगी। वो बताएगी कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता और जवाब देगी, एक्सप्लेनेशन देगी, तहकीकात के उससे मुतालबे किए जाएंगे जो कि आज किए भी गए। तो हुकूमत का काम बज़ाहिर तो नहीं लग रहा है। ये आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं नहीं जानता ये किसने किया। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किसी का नाम ले लूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपसे वो 2 दिन पहले पूछते तो शायद आपके पास इतना वक्त होता कि आप कराची से उनको वो कैमरा भेज देती जिसका आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन अगर किसी को कल रात का याद आया कि यार को कैमरा लगा लेते हैं तो फिर जो अवेलेबल लॉट होगी उसमें से कुछ लगेगा। इस तरह के कैमरे कहाँ से लेकर आएंगे? दूसरा, ये एक बात और याद रखिएगा, मैं नहीं जानता कि किसने किया। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये काम किसने किया। सही। लेकिन अगर हुकूमत ने किया, नहीं किया। अजहर फारूक से हमारी बात हो रही थी। अब उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटेरिएट है सेनेट का, उसकी निगरानी में काम होता है, उसके लोग सारी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं सेनेट की। तो उनकी जो हायरिंग हुई है वो पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में हुई है। वो अमला जब से अब तक यह काम कर रहा है। तो क्या इसको भी गौर करना चाहिए? इस पहलू को नहीं हमें रूल आउट करना चाहिए? देखिए, आई एम प्रीटी श्योर कि सेनेट या हाउस में, हॉल में या असेंबली में एंटर और एग्जिट होने के वक्त तो पूरे हॉल में सैकड़ों कैमरे लगे होंगे। मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये बता दूं कि अगर हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत ने इसको एक्सपोज करना आधे घंटे का काम है, हो जाएगा। डोंट वरी। अच्छा, तो चले वेल यहाँ पे एक मेजर मसला है, कमिंग बैक टू नंबर गेम। इस वक्त सिचुएशन अगर देखें तो वो इट्स ऑलमोस्ट। चलिए, हमारे साथ बहुत ही एक रेलेवेंट पर्सनालिटी है सर, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, कैमरास निकल आए और फिर अपोजिशन के अरकान ने बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा कि ये तो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है और नज़र अब्बानी साहब ने कहा कि ये तो आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी है। आप क्या कहिएगा इन कैमरों के हवाले से? किसी ने क्या कैमरे लगा के करना है जी बॉक्स में, मुझे नहीं पता। ये तो वो शिबली साहब बेहतर बता सकते हैं। अंदर है, मैं तो दफ्तर में बैठा हूँ इस वक्त। शेख साहब, आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही। आपका मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। आपको हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं और आपसे इस हवाले से बात भी करेंगे। काशिफ अब्बासी साहब, कैमरास की जहाँ तक बात आई है, हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है ये इशू ऐसा है कि जिस पर मौक़िफ़ सामने आ गया हमारे पास अपोजिशन का और जो हुकूमती जमात है उनका। नंबर गेम्स पर आते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और आज भी क्या कोई सरप्राइज होने जा रहा है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पीडीएम, क्या देखते हैं आप? देखिए, गिलानी साहब के इलेक्शन के बाद जो जीत गए सेनेट इलेक्शन, जिस तरह उन्होंने जमीर जगाए, उसके बाद तो भाई किसी इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किस वक्त किसका कब जमीर जाग जाए, किस तरह जाग जाए, ये इसका फैसला करना हमारे बस की बात नहीं रही। आप पहले हम किसी बात का अगर तज्जिया किया भी करते थे उस बुनियाद पे कि नंबर्स क्या हैं, चलेगा,
बुरा वक्त भी आ जाए, मुश्किल भी आ जाए तो ये हो सकता है। संजरानी साहब छोड़े, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपको याद होगा जब संजरानी साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ आया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस वक्त जिस तरह नंबर्स आगे पीछे हुए थे 13-14 नंबर्स, तो अब इस पार्लियामान में इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, सेफली आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो मामला वो दोनों वाकयात मैं आपसे बता रहा हूँ, चाहे वो हफीज शेख साहब का और गिलानी साहब का इलेक्शन है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, जहाँ नंबर्स का फर्क बहुत ज्यादा था, जिसको कवर करना हमें लग रहा था बहुत मुश्किल है। संजरानी साहब तो गए जब वोट कॉन्फिडेंस आया, नो कॉन्फिडेंस आया, या शेख साहब जीत जाएंगे, यहीं बैठ के हम सारे ये कह रहे थे कि इतना बड़ा फर्क कहां से पूरा करेगी ऑपोजिशन, हो जाएगा, सब जीत जाएंगे। ये मामला जरा डिफरेंट इसलिए कि मुकाबला थोड़ा ज्यादा टाइट है, एक आधे वोट का इधर उधर होना मतलब बराबरी आगे, जिसको इक्विलिब्रियम कहा था शफात, कि अगर 51-49 है या 52-48 है तो 2 वोट, अगर 51-49 है तो 1 वोट है। ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नून लीग खुद कह रही है, वो दिलावर खान साहब एक सेनेटर, उनके बारे में नून खुद कह रही है हमें पता है इसने हमें वोट नहीं डालना, इसने संजरानी साहब को वोट डालना। सो अगर उस तरह आप चलें तो मुकाबला बहुत टाइट है। सही सही, तो ठीक है जी, ये तो सूरत हाल सामने आ गई, सूरत हाल पे बात होती रहेगी। और यहाँ पर हम जनाब लेंगे ब्रेक, और ब्रेक हम हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे और जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.